حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک دعا نقل کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دی بارگاہ چ دعا کردے سی۔ دعا دے کلمات کی ہوندے سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کردے سی اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے میرے اللہ بے شک میں تیری پناہ منگنا گناہ تو بھی اور قرض تو بھی۔ معثم اس جگہ نو کہندے نے جتھے گناہ کرنا ہوئے انسان نے، کہ یا اللہ میں تیری پناہ منگنا میں ایسی جگہ تے نہ ہوواں جتھے گناہ ہوئے۔ والمغرم، اور یا اللہ میں قرض تو بھی تیری پناہ منگنا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام اے دعا اکثر رب دی بارگاہ چ کردے سی تو صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض تو اتنی زیادہ پناہ منگ دے ہو، نبی جتنے بھی نے وہ گناہاں تو پاک نے، معصوم ہوندے نے، اس دے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے دعا دے اندر کہڑے کلمات عرض کیتے نے؟ اللہم انی اعوذ بک من المعثم، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا گناہ والی جگہ تے جان تو میں۔ اے نبی کریم علیہ السلام نے امت نو تعلیم دیتی ہے کہ اے میری امت رب دی بارگاہ چ دعا کردے رہے جے، اللہ تواڈے تے فضل کرے گا، تسی ایسی جگہ جان تو بچ جاؤ گے۔ والمغرم، اور قرض تو بھی پناہ منگی ہے۔ صحابہ کرام نے جس وقت عرض کی تھی یا رسول اللہ قرض تو اتنی زیادہ پناہ منگ دے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادی وجہ ارشاد فرمائی کہ قرض تو کیوں پناہ منگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب، بے شک بندہ جس وقت مقروض ہو جاندہ ہے وہ جس وقت گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، اور جس وقت وعدہ کرے گا تو وعدے دے اندر خلاف ورزی کر دے گا۔ اس دی شرح کردے ہوئے مفتی احمد یارہاں نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پتہ ہے چلیا قرض برائیاں دی جڑ ہے، اس واسطے اس تو پناہ منگنی چاہیے، کیونکہ قرض دی وجہ تی کئی گناہاں دا دروازہ کھلدا ہے۔ حدیث پاک چتھوں تک کہ قرض رات دا غم اور دن دی ذلت ہوندا ہے۔ بندہ ساری رات پریشان رہندا، سوچدا ہے کہ میں ان قرض لے ہے فلانے کولوں تو کی بنے گا، یہ ہے وہ ہے، اور سارا دن انہوں یہ پریشانی رہندی ہے اگلا ہی نہ آ جائے ان لین۔ مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قرض بہت سارے گناہاں دا ذریعہ ہے۔ عموماً مقروض بندہ جس وقت وہ کول قرض کھا کے تقاضا کردا میرا قرضہ واپس کر، یہ وہ نال جھوٹ بولدا ہے۔ کدی تے آپو گھر دے اندر چھپ کے گھر دے کسے فرد نو کہہ دیندا ہے پوچھن آئے تو کبھی وہ گھر کوئی نہیں آئے۔ ہن اس دے وچ کی نقصان ہے؟ ایک تو انہیں خود گھر والیاں دی تربیت جھوٹ وال کر دیتی ہے، خود جھوٹ بولیا ہے۔ دوسری چیز، اگر بندہ گھر وچ موجود پایا جائے، قرض خواہ گھر وچوں تلاش کر ہی لوے تو یہ پھر ٹال مٹول کردا، کدی کہے گا بس اتنے دنوں تک مال آون والا تانوں ہی جلدی دواں گے، ہن وعدہ خلافی بھی کرے گا، مثلا کہے گا کل لے جانا لیکن دے گا نہیں۔ اس واسطے قرض بہت خطرناک چیز ہے، اور اس دے نال قرض دے بارے
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب دی بارگاہ وچ عرض کردے ہویاں سنیا اعوذ باللہ من الکفر والدین، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا کفر تو بھی اور قرضے تو بھی. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتعدلو الکفر بالدین؟ قال نعم، کیا آپ کفر نو قرضے دے برابر سمجھتے ہو؟ کفر ایک الگ مسئلہ ہے، قرض ایک الگ مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ہاں. ان اس دے تحت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرض نو کفر جیسی مصیبت اور بلا دے برابر کیوں قرار دیتا گیا ہے؟ آپ فرمانے نے مجبور مقروض اکثر جھوٹے وعدے کرے گا، جھوٹے وعدے منافق دی علامت ہے. نیز کافر دا مسلمان مقروض کدی قرض دے دباؤ وچ اسلام بھی چھوڑ دیندا ہے. ایک بندہ ہے مسلمان، انہیں قرض لے لیا کافر کولوں، کافر انہوں اتنا مجبور کر لیندا ہے یہ قرض دین دی استطاعت واپس نہیں رکھدا. تے بعض ایسیاں بھی کافر تنظیماں ہیں نے جڑیاں پہلے قرضے دیندیاں نے، بندیاں دیاں شادیاں کرا دیندیاں نے اور مختلف کام کردے نے، ہیلے اربے استعمال کیوں کردے نے. کل نو اگر بندہ ساڈے معاملات کلیئر نہ کر سکے تو اسی اس نو کہاں گے چل تینوں چھڈ دینے سب کچھ ہے، لیکن شرط ہے کہ تو ساڈا مذہب قبول کر. ہن ایسا بندہ مقروض کی کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، بعض دفعہ غربت دے ہتھوں او ایمان دی قوت اور طاقت نو سمجھے گا نہیں، لیکن کفر اختیار کر دے گا. تو کیتا کس وجہ تھی؟ قرضے دی وجہ تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس واسطے اتنے فرمایا سی کہ میں یا اللہ تیری پناہ منگنا کفر تو بھی اور قرض تو بھی. تے صحابہ نے جس ویلے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کفر نو قرضے دے برابر سمجھدے ہو؟ تے آپ نے جواب وچ ارشاد فرمایا ہاں اے اس دا مطلب ہے. اس دی مثال اگر دیکھنی ہوئے نا کہ کافر نے مسلمانوں نو قرض دیتا ہے تے او مسلمان جنہیں قرض لے سن او کافران دے چنگل وچ انج قابو آئے کہ انہاں اسلام چھڈ کے مرتد ہو گئے، کافران طرف چلے گئے. آج تو تقریباً 70-80 سال پہلے چلی سی تحریک ہندوستان دے اندر، شدی دا فتنہ اس نو کیا گیا سی. ضلع آگرہ انڈیا دا، اوتھے دے لوکاں نے پہلے مسلمان سن لیکن بہت ہی مجبور سن. انہاں جسے قرض لے لیا تے دتا سی انہاں کافراں نے. انہاں جس وقت دیکھا نا کہ نہ ساڈا وقت تے قرض نہیں مکمل کیتا ادا، انہیں تحریک پیدا کیتی کہ جڑا بندہ ساڈے مذہب نو اختیار کر لے گا اساں اس نو قرض چھڑ دیں گے. تے کئی ہزار نہیں لکھاں بندے، ہزاراں چ نہیں لکھاں وچ او شدی فتنہ دے قابو آ گئے سن تے او اسلام تو پھر گئے سن. نعوذ باللہ من ذالک. اے بھی چیز ہے، قرض اتنی خطرناک چیز ہوندی ہے. اور اس دے نال نال کیونکہ جڑے بندے محتاج ہوندے نا اگر انہیں چ صبر نہ ہوئے تو او عموماً پھر چوری کردے نے، جھوٹی گواہی دے دیندے نے. پھر اس کے علاوہ اور رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ شکوے شکایتاں انج دے کردے نے کہ او جڑے جملے اپنی زبان تو رب دی بارگاہ وچ شکایت دے طور تے بولدے نے او کفریہ جملے ہوندے نے. اگر بندہ کسے کافر تحریک یا کافر بندے دے فتنے چ ڈائریکٹ نہیں بھی آیا، لیا انہیں کسے مسلمان کو قرض ہے لیکن قرض واپس نہیں کر سکیا، غربت زیادہ ہو گئی ہے، معاملات مشکل ہو گئے سن، تو او ہو سکتا رب دی بارگاہ وچ اس طرح دیاں شکوے شکایتاں والے جملے بولے کہ بندے نو او جملے مسلمان ہی نہ رہن دین. تو بولے انہیں کس وجہ تھی؟ غربت دی وجہ تھی، قرض لین دی وجہ تھی. اس واسطے ہر بندہ مسلمان نو جڑی نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے نا، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا گناہ لی جگہ تے جان تو بھی اور قرض تو بھی. اے سانو دعا رب دی بارگاہ وچ کثرت دے نال کردیاں رہنی چاہیے.
تاکہ اللہ تبارک و تعالی سانو اس آزمائش تو اپنی پناہ چ رکھے اور دیگر جڑے اس آزمائش دی وجہ تی نقصان ہوندے نے بندہ انہاں تو اللہ دے فضل اور کرم اور رحمت نال بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ دی عظمت رفتہ نو بحال فرمائے اور مسلمانوں نو دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔